تصور کریں ایک باپ جس نے ساری زندگی ایک بیٹے کے لیے دعائیں کی، اور جب بیٹا ملا تو اللہ نے فرمایا اسے میری راہ میں قربان کرو۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ حضرت ابراہیم نے کیا، اور یہی ہے قربانی کی اصل روح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی زندگی قربانی، اطاعت کی روشن مثال ہے۔ ان کی قربانی کا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ الصافات آیت 99 تا 113 میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی واقعہ ہر سال عید الاضحیٰ پر یاد کیا جاتا ہے۔ قربانی کی کہانی، بیٹے کی آرزو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ آپ نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور والد کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو سچا مانا، کیونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر میدان کی طرف چلے۔ شیطان نے راستے میں آ کر بہکانے کی کوشش کی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا۔ یہی عمل آج رمی جمرات کہلاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو اسماعیل علیہ السلام پر اثر انداز ہونے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیجا اور حکم دیا کہ اسے قربان کیا جائے۔ یوں یہ سنت قائم ہوئی۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ایک زبردست سبق ہے۔ اللہ کی اطاعت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، بلکہ نفس کی بھی ہونی چاہیے۔ اولاد جیسی قیمتی نعمت بھی اللہ کے حکم پر
قربان کی جا سکتی ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو آزمائش میں صبر اور اطاعت کا مظاہرہ کرے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا یہ عمل صرف تاریخ نہیں بلکہ تربیت ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو ترجیح دیں، دنیا کی محبت، خواہشات اور لالچ کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ دل میں اللہ کی رضا سب سے مقدم رکھیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے بے مثال اطاعت کا نمونہ ہے۔ اسی واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں تاکہ یہ سبق یاد رہے کہ جب بات اللہ کی ہو تو قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔